مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے لیے ایک وادی سونے کی ہو جائے، ایک پوری وادی سونے کی ہو اور اس کا مالک ہو جائے، تو پھر بھی وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہو جائے۔ وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے پانی بہنے کا، اسے وادی کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی لالچ کو بیان کیا گیا کہ انسان لالچی اور حریص کتنا ہے دنیا کے مال کا، کہ دیکھیے تھوڑا سا سونا ہو، اتنا کوئی سونا لینے وہ کتنے پیسوں کا ہوگا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پوری وادی 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا پہاڑ ہو، اس سائڈ بھی اتنا بڑا پہاڑ ہو، درمیان میں کتنی بڑی جگہ ہوگی وہ پوری وادی بھری کی سونے کے پاس ہو انسان کے پاس، پھر بھی انسان کے دل میں یہ خواہش آئے گی کہ میرے پاس ایک سونے کی وادی اور ہو جائے۔ سائیکل ہوتی ہے، پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس سائیکل ہی آ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے، تو سائیکل ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے میرے پاس کاش موٹر سائیکل ہو جائے، جب موٹر سائیکل ہوتا ہے تو کہتا ہے گاڑی ہو، اگرچہ چھوٹی سی کیوں نہ، میران کار ہی کیوں نہ، لیکن چھوٹی سی گاڑی۔ جب وہ میران کار اللہ دے دیتے ہیں کہتے ہیں اب تو بڑی گاڑی ہونی چاہیے، GL ہونی چاہیے، XL ہونی چاہیے، وہ ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی اب پراڈو ہونی چاہیے، پھر اس سے اوپر والا ماڈل، پھر ہر سال گاڑی بدلنا۔ یعنی انسان دنیا کا اور دنیا مال کی محبت انسان کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ یہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب مرے گا مٹی کے اندر جائے گا، اوپر منو مٹی پڑے گی تو پھر ہی اس کو آرام آئے گا، ورنہ اس کی خواہش جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں وہ لوگ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں اور غنائے نفس بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے۔ دیکھیں ابھی حال ہی میں یہ جو آٹے کا بحران ہوا ہے، چینی کا بحران ہوا ہے، ابھی اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے گزشتہ کل، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ملوث ہیں کہ جن کے پاس اپنے جہاز بھی ہیں، اتنے امیر ہیں، لیکن اربوں اور کروڑوں اربوں روپے کا انہوں نے اس بحران سے فائدہ اٹھایا ہے، اور غریب عوام کو ٹیکہ لگاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی ہے۔ یہ لالچ ہی ہے، مال کی محبت ہی ہے جو کبھی انسان کا پیٹ جو ہے سے بھرتا نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو قناعت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بہت ترغیب آئی ہے قناعت کی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، وبارک لی فیما اعطیتنی، اور جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں ایک دعا ہی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال ہی اتنا کافی ہو جائے کہ حرام کی طرف جانے کا دل ہی نہ کرے، وبطاعتک عن معصیتک، اے اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری مجھے کافی ہو جائے کہ نافرمانی کی طرف جانے کا دل ہی نہ کرے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر کسی سے مجھے مستغنی کر دے کہ آپ کے علاوہ کسی کا زندگی میں محتاج نہ ہو۔ آمین آمین۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ،
اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں جو اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قناعت نصیب فرمائے، اور دنیا کی لالچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔